بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے؟ نمبر 2، دوسروں کی مدد یا خدمت کرنا کیسا کام ہے؟ پیارے بچوں، آپ اچھے بچے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ نے کئی ایک کی مدد کی ہوگی، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنا یا خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق بھی یہی ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے خدمت خلق۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ خدمت خلق کرنے والے ایک رضاکار نے کس طرح لاچار بڑھیا کی مدد کی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آئیے جانیں ایک پیاری حدیث، ایک عمدہ بات۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ بچوں، پہلے کی طرح ہم خدمت خلق سبق کا آغاز بھی اہم الفاظ کے معنی جاننے سے کریں گے، تو آئیے جانیں اہم الفاظ کے معنی۔ رگ، جسم کی ان باریک نلیوں اور نسوں میں سے ایک جن میں خون رہتا اور دورہ کرتا ہے۔ نوالا، لقمہ، ناتواں، کمزور، بھیڑ، ہجوم، سہارا، آسرا، ضعیف، بوڑھا، بڑھیا، اپاہج، معذور، رضاکار، بغیر تنخواہ کے کام کرنے والے۔ افاقہ، بہتری۔ اجر، بدلہ، دو بھر ہونا، مشکل ہونا، چکرانا، چکر آنا، ہاتھ پھیلانا، مدد مانگنا۔ ادب، احترام، سر پکڑنا، پریشان ہونا۔ فلاحی، لوگوں کی بھلائی سے متعلقہ۔ تنظیم، انجمن۔ غرارے، حلق میں پانی ڈال کر غرغر کی آواز نکال کر کلی کرنا۔ روزی کمانا، روزگار حاصل کرنا۔ یونیفارم، وردی، نمکین، جس میں نمک کا ذائقہ ہو۔ اہم الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کریں۔ سبق نمبر 15، خدمت خلق۔ نام تو ان کا فاطمہ بی بی تھا، مگر سب انہیں فاطمہ بی کہتے تھے۔ فاطمہ بی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی رہتی تھیں۔ عمر ان کی 70 برس تھی، مگر خوب صحت مند تھیں، اس لیے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتیں۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتیں، ہمیشہ کہتیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ روزی کمانے کے لیے بنائے ہیں، کسی کے آگے پھیلانے کے لیے نہیں۔ فاطمہ بی کی ان باتوں کی وجہ سے محلے بھر میں ان کی بہت عزت تھی، سب چھوٹے بڑے ان کا ادب کرتے تھے۔ فاطمہ بی کچھ دنوں سے بیمار تھیں، گلے میں درد تھا، رگیں پھول گئی تھیں۔ فاطمہ بی نے گھر کے سب ٹوٹکے آزما لیے، گلے پر مٹی کا لیپ لگایا، سرسوں کے تیل کی مالش کی، نمکین پانی کے غرارے کیے، مگر درد کم نہ ہوا۔ اب تو نوالا نگلنا بھی 2 بھر ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہمسائی کو آواز دی، اے بہن، ذرا میرے گلے کو دیکھنا۔ ہمسائی نے آ کر دیکھا تو گلا سوجا ہوا تھا۔ ہمسائی نے کہا، میری مانو تو سرکاری اسپتال جاؤ، ڈاکٹر ہی اس کا بہتر علاج کرے گا۔ اگر 1-2 دن اس طرح تکلیف رہی تو بخار شروع ہو جائے گا۔ اسپتال کا سن کر فاطمہ بھی پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں، اسپتال میں تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، مجھ جیسے بوڑھے ناتواں لوگ دھکے کھا کر واپس آ جائیں۔ خیر، دیکھا جائے گا، میں کل ہی اسپتال جاتی ہوں۔ اگلے دن فاطمہ بھی اسپتال گئیں، مریضوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ فاطمہ بھی تمام رات تو درد کی وجہ سے جاگی تھیں، اب یہ بھیڑ دیکھ کر چکرا سی گئیں۔ کونے میں رکھے ایک بینچ پر بیٹھ گئیں اور سر پکڑ کر سوچنے لگیں،
یا اللہ، میں پرچی کیسے بنواؤں؟ اتنے میں ایک نوجوان قریب آیا۔ اس نے خاص قسم کی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ نوجوان نے پوچھا، اماں جی، کیا آپ نے پرچی بنوا لی؟ پیارے بچوں، یہاں ذرا ٹھہریے، سوچیے اور بتائیے، نوجوان نے فاطمہ بی سے کیا پوچھا؟ جی ہاں، اس نے پوچھا، اماں جی، کیا آپ نے پرچی بنوا لی ہے؟ فاطمہ بی کہنے لگیں، بیٹا، میں بوڑھی عورت اس بھیڑ میں پرچی کیسے بنوا سکتی ہوں بھلا؟ نوجوان نے نرمی سے کہا، ماں جی، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 104 پر آ جائیے۔ نوجوان نے فاطمہ بی سے ان کا نام اور عمر پوچھی، دوڑ کر گیا اور پرچی بنوا لایا۔ اس نے فاطمہ بی کو اٹھنے میں مدد دی اور انہیں سہارا دے کر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بڑی بی نے پوچھا، بیٹا، کیا تم اسپتال کے ملازم ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، نہیں ماں جی، میں رضاکار ہوں۔ دادی نے پوچھا، بیٹا، رضاکار کون ہوتے ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا، ماں جی، رضاکار وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی اور خوشی سے دوسروں کے کام آتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایک فلاحی تنظیم سے ہے۔ ہم یہاں بوڑھوں، ضعیفوں اور اپاہجوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سوچئے اور بتائیے، رضاکار کیا کرتے ہیں؟ رضاکار اپنی مرضی اور خوشی سے دوسروں کے کام آتے ہیں، بوڑھوں، ضعیفوں اور اپاہجوں کی مدد کرتے ہیں۔ فاطمہ بی نے کہا، بیٹا، بے بس اور بے کس لوگوں کی خدمت کرنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ڈاکٹر کا کمرہ آ گیا۔ ڈاکٹر نے فاطمہ بی کا اچھی طرح معائنہ کیا، ٹیکا لگایا، کچھ دوائیں لکھ کر دیں۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ دوائیں اسپتال کے اسٹور سے مفت مل جائیں گی۔ رضاکار نے ڈاکٹر سے دواؤں کی پرچی لی اور بھاگ کر اسپتال کے اسٹور سے دوائیں لے آیا۔ اس نے فاطمہ بی کو سمجھا دیا کہ کون سی دوا کب لینی ہے۔ رضاکار فاطمہ بی کو اسپتال کے گیٹ تک چھوڑنے چلا آیا۔ فاطمہ بی نے دیکھا کہ اسپتال میں کئی اور رضاکار بھی ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ کوئی کسی کو پرچی بنوا کر دے رہا تھا تو کوئی کسی مریض کے لیے پانی لا رہا تھا۔ فاطمہ بی اسپتال کے گیٹ پر پہنچی تو رضاکار نے رکشہ رکوایا۔ بڑی بی رکشے میں سوار ہوئیں۔ ٹیکا لگنے سے ان کے درد میں اب افاقہ تھا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ انہوں نے نوجوان کو جی بھر کے دعائیں دیں۔ بیٹا، سلامت رہو، جیتے رہو، تم بہت نیکی کا کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے۔ پیارے بچوں، سوچیے اور بتائیے، فاطمہ بی نے رضاکار کو کیا دعا دی؟ انہوں نے کہا، بیٹا، سلامت رہو، جیتے رہو، تم بہت نیکی کا کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے۔ اور اس کے بعد یاد رکھنے کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ خدمت خلق بڑی نیکی کا کام ہے۔ صفحہ نمبر 104 مکمل ہوا۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا۔ اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآوازیں بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے، اور مشق میں سب سے پہلے ہے ہم نے سمجھا۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، فاطمہ بی کا محلے بھر میں کیوں احترام تھا؟ کیونکہ فاطمہ بھی محنت کر کے روزی کماتی تھیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھیں۔ بے، فاطمہ بی نے گلے کے درد کے علاج کے لیے کون سے دیسی ٹوٹکے آزمائے؟ فاطمہ بی نے گلے پر مٹی کا لیپ لگایا، سرسوں کے تیل کی مالش کی اور نمکین پانی کے غرارے کیے۔ جیم، رضاکار نے فاطمہ بی کو اپنے متعلق کیا بتایا؟ رضاکار نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک فلاحی تنظیم سے ہے جو یہاں بوڑھوں، ضعیفوں اور اپاہجوں کی مدد کرتی ہے۔ دال، رضاکار نے فاطمہ بی کی کس طرح مدد کی؟ رضاکار نے فاطمہ بی کی پرچی بنوائی
اس کا معائنہ ڈاکٹر سے کروایا، اسے اسپتال کے اسٹور سے دوا لا کر دی اور آخر میں رکشے تک چھوڑ کر آیا۔ اس کے بعد ہے ہر سوال کے 4 جواب دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، فاطمہ بی بی کو سب کہتے ہیں فاطمہ جی، فاطمہ بی، فاطمہ صاحبہ، بڑی بی۔ اس کا جواب ہے فاطمہ بی۔ بے، فاطمہ بی رہتی تھیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، ہمسائی کے ساتھ، اکیلی۔ اس کا جواب ہے اکیلی۔ جیم، فاطمہ بی کا خراب تھا گلا، بازو، سر، ناک۔ اس کا جواب ہے گلا۔ دال، رضاکاروں کا تعلق تھا اسپتال کے عملے سے، حکومت سے، فلاحی تنظیم سے، اسپتال کے اسٹور سے۔ اس کا جواب ہے فلاحی تنظیم سے۔ ہے، ہمسائی نے فاطمہ بی کو مشورہ دیا اسپتال جانے کا، حکیم کے پاس جانے کا، دیسی ٹوٹکوں کا، انتظار کا۔ اس کا جواب اسپتال جانے کا۔ واو، رضاکار دوسروں کے کام آتا ہے، خوشی اور مرضی سے، کم معاوضہ لے کر، زیادہ معاوضہ لے کر، حکومت کی ہدایت پر۔ اس کا جواب خوشی اور مرضی سے۔ صفحہ نمبر 105 مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 106 پر۔ سبق کے مطابق درست لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، فاطمہ بی کی عمر 70 برس تھی۔ بے، اسپتال میں مریضوں کا بہت ہجوم تھا۔ جیم، جو اپنی مرضی اور خوشی سے دوسروں کے کام آتے ہیں وہ رضاکار کہلاتے ہیں۔ دال، رضاکار فاطمہ بی کو اسپتال کے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ یہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہے پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ دیے گئے جملے پڑھیے۔ الف، اسلم آیا۔ بے، اسلم آیا اور چلا گیا۔ پہلے جملے میں فاعل اسلم اور ایک فعل آیا ہے۔ وہ جملہ جس میں ایک فاعل اور ایک فعل ہو مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ دوسرے جملے میں 2 فعل ہیں، آیا، چلا گیا۔ دوسرا جملہ 2 جملوں سے مل کر بنا ہے لیکن ایک مفہوم ادا کر رہا ہے۔ ایسا جملہ جو 2 یا 2 سے زیادہ جملوں سے مل کر بنے اور ایک مفہوم ادا کرے مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ اس سبق میں بھی کئی مفرد اور مرکب جملوں کی مثالیں موجود ہیں، جیسے مفرد جملے کی مثال وہ اکیلی رہتی تھیں۔ مرکب جملے کی مثال ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ دوائیں اسپتال کے اسٹور سے مفت مل جائیں گی۔ اس کے بعد ہے کوئی سے 5 مرکب جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ بچوں، سبق میں کئی مرکب جملے ہیں، آپ نے کوئی سے 5 مرکب جملے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ میں آپ کی مدد کیے دیتا ہوں۔ پہلا مرکب جملہ، ماں جی، رضاکار وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی اور خوشی سے دوسروں کے کام آتے ہیں۔ دوسرا مرکب جملہ، رضاکار نے ڈاکٹر سے دواؤں کی پرچی لی اور بھاگ کر اسپتال کے اسٹور سے دوائیں لے آیا۔ تیسرا مرکب جملہ، اس نے فاطمہ بی کو سمجھا دیا کہ کون سی دوا کب لینی ہے۔ چوتھا مرکب جملہ، فاطمہ بی نے دیکھا کہ اسپتال میں کئی اور رضاکار بھی ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ پانچواں مرکب جملہ، کوئی کسی کو پرچی بنوا کر دے رہا تھا تو کوئی کسی مریض کے لیے پانی لا رہا تھا۔ اس کے بعد ہے بولنے اور سننے کی مہارت۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی تقریر پڑھیے اور بتائیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ اس پیغام کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا اولین فرض علم کا حصول ہے، جو آپ کی ذات، والدین اور پوری قوم کی جانب سے آپ پر عائد ہوتا ہے۔ آپ جب تک طالب علم رہیں، اپنی توجہ صرف تعلیم کی طرف مرکوز رکھیں۔ اگر آپ نے اپنا طالب علمی کا قیمتی وقت غیر تعلیمی سرگرمیوں میں ضائع کر دیا تو یہ کھویا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بچوں، اس تقریر کا پیغام واضح ہے۔ ذرا یہ بتائیں کہ اس تقریر کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟
بالکل، ہم طالب علم ہیں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم اپنی پوری توجہ علم پر مرکوز رکھیں اور وقت ضائع نہ کریں۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 107 پر آ جائیے۔ یہاں پر ہے زبان شناسی۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیے۔ الف، فاطمہ تمہاری کتاب میز پر پڑی ہے۔ ب، احمد آپ کے ابا جان کہاں ہیں؟ ان جملوں میں تمہاری اور آپ کے اسم ضمیر ہیں جو کتاب کا فاطمہ کے ساتھ اور ابا جان کا احمد کے ساتھ تعلق ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ اسم ضمیر جو کسی جملے میں کسی چیز سے تعلق ظاہر کرے اسم ضمیر کی اضافی حالت کہلاتی ہے۔ اس کا، اس کی، ان کا، ان کی، تیرا، تیری وغیرہ بھی اسم ضمیر کی اضافی حالتیں ہیں۔ ضمیر کی اضافی حالتیں: واحد غائب اس کا، جمع غائب ان کا، واحد حاضر تیرا، جمع حاضر تمہارا آپ کا، واحد متکلم میرا، جمع متکلم ہمارا، واحد غائب اس کے، جمع غائب ان کے، واحد حاضر تیرے، جمع حاضر تمہارے آپ کے، واحد متکلم میرے، جمع متکلم ہمارے۔ اسم ضمیر کی دی ہوئی حالتوں کے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ تیرا، تمہارا، میرا، ہمارا، تمہارے۔ تیرا، تیرا بھائی کہاں ہے؟ تمہارا، تمہارا بستہ میز پر پڑا ہے۔ میرا، میرا گھر قریب ہی ہے۔ ہمارا، ہمارا اسکول صاف ستھرا ہے۔ تمہارے، تمہارے دوست کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیے۔ معاشرے میں لوگ خدمت خلق کے کون کون سے کام کرتے ہیں؟ اپنے مشاہدات کو مربوط انداز میں لکھیے۔ پیارے بچوں، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ خدمت خلق کے مختلف کام کرتے ہیں، جیسے بوڑھوں اور بیماروں کی خدمت کرنا اور ان کا علاج معالجہ کرانا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنا۔ پیارے بچوں، مزید آپ نے اپنے استاد صاحب سے مشورہ کر کے اپنے مشاہدات کو مربوط انداز میں لکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خدمت خلق کے کون کون سے کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کا پسندیدہ مرحلہ، سرگرمیاں۔ دیے گئے موضوع پر ربط، ترتیب اور درست لب و لہجے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ کمرہ جماعت سے متعلق دیے ہوئے اصولوں پر مبنی ہدایات پڑھیے اور آپس میں بات چیت کیجیے کہ ان ہدایات پر ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ ہدایات برائے طلبہ: کمرہ جماعت میں صفائی کا خیال رکھیے۔ کوڑا ہمیشہ کوڑے دان میں ڈالیے۔ استاد کی بات ہمیشہ توجہ سے سنیے۔ کوئی سوال پوچھنے سے پہلے اجازت طلب کیجیے۔ بات کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کیجیے۔ صفحہ نمبر 108 بھی مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہمارا سبق بھی۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کے استاد صاحب آپ کو گھر کا کام دیں گے، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ سبق کا اعادہ بھی کرائیں گے تاکہ آپ کو سکھائی گئی تمام باتیں یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔